وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ آل عمران آیت نمبر 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ جنگ احد کے اندر مشرکین مکہ نے سود پر قرض لے کر جنگ کی تیاری کی تھی، تو کہیں مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ شاید جنگ کے لیے ہم لوگ سود لے سکتے ہیں، تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سود مت کھاؤ، دگنا چگنا کر کے، کئی گنا کر کے سود مت کھاؤ۔ اور یہ جو دگنا چگنا ہے، اس کا یہ سود کے حرمت کی علت نہیں ہے، یعنی یہ وجہ نہیں ہے کہ سود حرام ہے کہ تم اس کو دگنا یا کئی گنا کر کے سود لیتے ہو، بلکہ یہ تو سود کی مزید قباحت، شناعت اور اس کی برائی کو بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ اگر سود تھوڑا سا بھی ہو وہ بھی حرام ہے۔ وہ سورۃ البقرہ کے اندر تفصیل سے آیت مبارکہ گزر چکی ہے اور اس کی تشریح تفسیر ہو چکی ہے کہ سود چاہے تھوڑا بھی ہو، چاہے وہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو، وہ حرام۔ اور ویسے بھی دیکھیں کہ جب جس کو عادت ہو سود کھانے کی، سود لینے کی، جب اس نے رقم کو ایک دفعہ سود پر دیا اور اس سے سود حاصل ہوا اور پھر اس سود کو پھر اس نے سود پر دیا، تو وہ پھر دگنی چگنی والی شکل بھی بن جاتی ہے۔ تو بہرحال سود حرام ہے، تو اس کی حرمت کی طرف اشارہ فرما دیا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التی، اور بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ جو آخری آیت مبارکہ ہے واطیعوا اللہ والرسول، اس پر تھوڑا سا آپ غور کریں کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ بعض جگہ تو قرآن پاک میں یوں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اطیعوا کو بھی 2 مرتبہ لایا گیا ہے، اور یہ متعدد بار قرآن میں ریپیٹ ہوتا ہے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ حالانکہ دیکھیں ایک جگہ تو قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، ان هو الا وحی یوحی، وہ جو وحی ہوتی ہے وہی آپ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے۔ اور سورہ نساء کے اندر ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا کہ رسول کی اطاعت اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور رسول کا فرمان اصل میں اللہ ہی کا فرمان ہے۔ تو پھر اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، یا صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ رسول کی اطاعت کرو، تو اس میں اللہ کی اطاعت بھی آ جائے گی۔ لیکن ان دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہ سوال بن گیا، اب ہم اس کے جواب کی طرف جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم نازل فرمائی اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے۔ اب قرآن میں ہی آپ علیہ السلام کے جو تشریف آوری کے مقاصد تھے وہ بیان کیے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں کہ اصل میں قرآن کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس انداز میں، کس لے سے، کس لہجے سے اور کن تلفظ سے قرآن کو پڑھنا ہے۔ ایک تو رسول اور آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا۔ دوسرا مقصد تھا وہ یزکیہم، تزکیہ، یعنی کہ باطن کو
دلوں کو روحانیت کو پاک کرنا، یعنی باطنی جو گندگیاں ہیں ان سے انسانوں کو پاک و صاف کرنا، یہ دوسرا مقصد تھا آپ علیہ السلام کا۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ ان کو کتاب بھی سکھائیں۔ اب دیکھیں کہ جن کے اوپر یا جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے اور جو قرآن کے سب سے پہلے مخاطبین ہیں وہ تو عرب ہیں، یعنی اہل زبان ہیں اور فصیح و بلیغ عرب ہے، تو ان کو قرآن کے الفاظ کا ترجمہ تو سکھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ترجمہ تو ان کو پہلے سے آتا تھا۔ تو پھر آپ علیہ السلام کیا سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے؟ کیا آپ علیہ السلام کا مقصد تھا؟ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ ان کو کتاب بھی سکھائیں اور حکمت بھی سکھائیں۔ تو وہ اصل میں قرآن کریم کے بعض مقامات ایسے ہیں کہ جو مجمل ہیں، یعنی وہ تشریح طلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے یعنی الفاظ سے اور اپنے عمل سے ان مقامات کی تشریح کی ہے۔ ایک تو وہ چیز، دوسری بات بہت ساری چیزیں قرآن کریم نے اصولاً بیان کی ہیں۔ مثلاً سود ہی آپ لے لیں، سود کو بس یہ فرما دیا کہ سود حرام ہے، لیکن سود کہتے کسے ہیں؟ سود کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ قرآن نے کہا کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرو، تو زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ زکوٰۃ کتنے مال پر بنتی ہے؟ سال میں کتنی مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہے؟ نصاب کتنا ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو، اب نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ نماز کی شکل کیا ہے؟ اب بعض جگہ پر سجدہ اور رکوع کا حکم تو ہے، لیکن سجدہ کہتے کسے ہیں؟ رکوع کہتے کسے ہیں؟ اب یہ رکوع جھکنے کو کہتے ہیں، آدھا جھکنا، اور سجدہ مکمل طور پر پیشانی کو زمین پر رکھنے کو کہتے ہیں۔ یہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، ورنہ ہمیں کیا پتا کہ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہم سمجھتے کہ شاید رکوع یعنی جیسے رکوع کیا جاتا ہے اس کو سجدہ کہتے ہیں اور سجدے کو ہم رکوع سمجھتے ہیں، یا ہم یہ چیزیں سمجھ ہی نہ پاتے، ظاہری بات ہے۔ اب یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سکھائی ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہے جو آپ علیہ السلام نے اپنے فرامین سے سکھائی۔ اب بعد میں کہیں ایسا طبقہ نہ پیدا ہو جائے جو یہ کہنے لگے کہ جی ہم تو صرف وہ مانیں گے جو قرآن میں ہے، جو قرآن میں نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ایسا طبقہ نہ کہیں پر کوئی پیدا ہو جائے اور وہ لوگوں کو گمراہ نہ کرے۔ اور یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد بھی مذکور ہے، منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہو اور میرے امروں نہیں، یعنی کہ میرے جو احکام ہے اور میں نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے بارے میں کہنے لگے کہ جی ہم ان کو نہیں مانیں گے، ہم تو صرف اس کو مانیں گے جو قرآن کے اندر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، تو دیکھیں کہ یہ خطرہ تھا، تو ایسا پھر طبقہ وجود میں آیا۔ پہلے دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود رہے اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس فتنے کی جو بنیاد رکھی ہے جس کو انکار حدیث کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے سر سید احمد خان تھے جس نے اس علاقے کے اندر یہ بنیاد ڈالی تھی اور حدیث کا انکار کیا تھا۔ اور پھر ان کے متبعین بہت سارے تھے، مصر کے اندر بھی حدیث کے منکرین موجود تھے اور مختلف علاقوں کے اندر موجود رہے ہیں جو یہ کہہ دیتے تھے کہ جی یہ تو حدیث ہے، ہم تو بس قرآن کو مانیں گے، قرآن کے اندر تو کسی کا جھگڑا نہیں ہے، قرآن تو بس طے شدہ چیز ہے، بس جو قرآن میں ہے اس کو لے لو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بعثت کا تشریف لانے کا مقصد کیا تھا اگر آپ علیہ السلام کے فرامین، آپ علیہ السلام کے اعمال وہ حجت نہیں ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں؟ تو اسی بات کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم نے الگ الگ دونوں چیزوں کو بیان کیا، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور دوسری جگہوں پر آیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ بات کو زور دے کر اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرما دیا کہ تم ایسا نہ سمجھو کہ جو قرآن میں ہے نہیں، جو قرآن میں ہے بس وہ دین ہے، جو قرآن میں نہیں ہے وہ دین نہیں، بلکہ
دین جو قرآن میں ہے وہ بھی ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے امت کو کر کے دکھایا ہے، اور امت کو جو چیزیں بتائی ہیں وہ بھی سارا کا سارا دین ہے، اس کو بھی دین کا حصہ سمجھنا ہے اور اس کو بھی ماننا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے بیان فرمایا، اور فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔